قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان بڑیچ، پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا، صرف وقتی طور پر تھوڑا سا آرام آتا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ قاری صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جی جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہونا اور کم ہونا، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی جادو کا اثر ختم نہیں ہو سکتا، جادو مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا۔ جس انسان پر جادو ہو اس کا اثر تو پڑھائی کے ذریعے سے کم ہو جاتا ہے، لیکن ختم تبھی ہوتا ہے جب جادوگر ختم کرتا ہے۔ ہم جانیں گے قرآن و حدیث سے کہ قرآن و حدیث نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ دیکھیں، جادو کا ہو جانا ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بڑے واقعات ملتے ہیں، ان میں جادو کا اثر کم ہوا تھا یا ختم ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے جادو دیکھا، لما القوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ جب دیکھا تو کیا کہا کہ اللہ اس کو بے اثر کرے گا، اس کو ختم کرے گا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اللہ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ نے جادو دیکھ کے خوف کھایا، میں نے کہا خوف نہ کھا، تو ہی غالب آئے گا، تو ہی جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جہاں پر بھی جادو آتا ہے وہ ناکام لوٹتا ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ اس کو بے اثر کرے گا، مطلب بے اثر ہونا، ختم ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا فرشتوں کے ذریعے اور سکھایا کہ یہ کریں اپنی امت کی تربیت کے لیے۔ وہ سارا ایک پروسیس چلا اور ہمیں بتایا، سکھایا کہ مکمل طور پر جادو ختم ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ پر دیکھنے، صحابہ کے جو واقعات ملتے، صحابیات کے وہ واقعات ملتے، علاج کیا، اس کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ جادو ختم ہو گیا۔ ہاں، جادو سینکڑوں واقعات ہیں کہ جادو کو نکالا اور ختم ہو گیا۔ جادو اگر مل جائے وہ تو 100% اسی وقت ختم ہو جاتا ہے اس کا اثر۔ ہاں، اگر ملے نہیں، پڑھائی کے ذریعے علاج کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے فضل سے بہت جلد اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ جادو کا اثر کم ہوتا ہے، ختم نہیں ہو سکتا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہوتا، یہ باتیں ہیں لوگوں سے امید چھیننے والی، خوف پیدا کرنے والی، مایوس کرنے والی، اللہ سے مایوس کرنے والی۔ یعنی جادو کوئی ایسا عمل ہے جس کا مسلمان کے پاس، انسان کے پاس علاج نہیں ہے، جس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کا اثر کم تو کر سکتے ہیں لیکن ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کون بات کرتا ہے؟ کس لیے بات کرتا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائیں کہ جادو جو ہے وہ بڑا ہے قرآن سے، کہ جادو کا عمل جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے۔ یہ بات کرنے والے نے جو سوال کیا ہے، جس نے یہ بات کی ہے، اس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جی جادو ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ہمیں اللہ نے قرآن کی طاقت دی ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ جادو، جن اور باقی چیزیں کیا چیزیں؟ انسان اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ جادو اور جن اس کو پکڑے اور جو مرضی کروا دے۔ اصل میں ہم نے خود اپنے آپ کو کمزور کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ماننے کو ملتی ہے کہ جی انسان کبھی کبھی خود پڑھائی کرتا ہے، اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، پھر زیادہ ہو جاتا ہے، پھر کم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی کمی کوتاہی اور سستی ہوتی ہے کہ اثر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اثر کم ہو گیا، مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ انسان اپنا علاج کر رہا ہے، وہ ایک بار نہیں ہوا، دوسری بار نہیں ہوا، تیسری بار وہ ہوگا۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک درخت ہے، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں، ایک بار کلہاڑی لگاتے ہیں، دوسری بار 10 بار 20 بار، اب اس پر 50 بار لگائیں گے تو وہ گرے گا۔ آپ
10 بار لگاتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، 20 بار لگاتے ہیں وہ کمزور ہوتا ہے، 30 بار لگاتے ہیں وہ کمزور اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جی یہ تو کمزور تو ہو سکتا ہے، یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اب جب ہم اس کو 20 بار 30 بار کلہاڑی کے وار کر کے چھوڑ دیں گے 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، وہ پھر دوبارہ طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار جب ہم اللہ کے فضل سے اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی اسی طرح ہے، ایک بار اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے پھر حفاظتی پڑھائی کرو، پھر کرو جادوگر کو کر کے دکھائے۔ عدنان بھائی ہم تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے 20 جادوگروں سے سامنے ہوئے، 20 جنات سے سامنے ہوئے، 20 بار روزانہ کے جو ہے وہ ہمارے سامنے تو جادوگر بھی آتے ہیں، جادوگروں کے مریض مطلب جن پر جادو ہوا ہوتا ہے، بڑے بڑے جادوگروں کے چیلنج یعنی کہ ہوتے ہیں ان پر کہ ان کو کوئی ان کا جادو ختم کر کے دکھائے۔ ہم تو کچھ نہیں ہے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور اس مالک کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو اتنا طاقتور بنایا، اس میں اتنی طاقت رکھی، اس قرآنی آیات میں اتنی اللہ نے پاور رکھی ہے، جو ہمیں نعمت دی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ جادوگروں کی سالوں کی محنت ہوتی ہے، ہم تھوڑی دیر قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضائع تباہ کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک عبرت کا نشان بھی بنتی ہے۔ تو قرآن جیسا تحفہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ یہ عمل کرو جادو ختم ہو جائے گا، یہ عمل کرو جنات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی بتائی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہے کہ جادو ختم نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو مایوس کر رہا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ غلط ٹریک پہ چلا رہا ہے۔ اس سے بچ جائیں، اس سے دور ہو جائیں، وہ آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ فرماتے ہیں وسوسے ڈالنے والوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کون کون سے وسوسے؟ جو جنوں میں ہیں ان سے بھی وسوسے، کہ ان کے وسوسے سے بھی پناہ مانگو، اور جو انسانوں میں ہیں ان کے وسوسے سے بھی پناہ مانگو۔ اب انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کا وسوسہ ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتے، تم کچھ کر نہیں سکتے، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، تمہارا یہ مسئلہ، تمہارا وہ مسئلہ، تمہارا جادو ختم نہیں ہو سکتا، یہ تو جادو بہت پرانا، یہ تو جنوں کے قبیلے، یہ انسانوں کے وسوسے ہیں اور کیا ہے؟ اللہ سے پناہ مانگو، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں سے۔ کون کہتا ہے کہ جادو کا علاج نہیں ہوتا؟ ہاں اللہ کا فضل ہو 1 منٹ میں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، جو بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس پر توکل کر کے کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے بندوں کی بات کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے رب پر ہم جو بات کر دیں وہ میرا مالک اس کا مان رکھتا ہے، وہ اپنے بندے کی عزت رکھنا جانتا ہے۔ اس پر توکل کر کے میدان میں اترتے ہیں جادوگروں کے خلاف، جنوں کے خلاف، اور کہتے ہیں اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہ تجھ پہ توکل کر کے اس میدان میں اترے ہیں۔ پھر وہ مالک اپنے بندے کی عزت رکھنا بھی جانتا ہے، وہ ان شر پسند جادوگروں کو، ان شریر جنوں کو وہ ان سے بچانا بھی جانتا ہے اور ان کے شر کو ختم کرنا بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پر توکل کریں، مایوس نہ ہوں، ان باتوں کو اگنور کریں اور وہ پڑھائی وہ عمل کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ جادو کا اثر بھی ختم ہوگا اور آپ محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم